اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے بائبل کی ایک آیات پیش کر رہا ہوں جو کہ حضرت محمد پیس بی اپان ہم پر مکمل طور پر فٹ ہوتی ہے۔ ہم نے ایک پروگراموں کا سلسلہ قسط وار شروع کرنے کا سوچا ہے جو ہم بائبل پہ تبصرہ کریں گے اور ان کی آیات کو دیکھیں گے۔ اسی سلسلے میں آج پہلا پروگرام ہے ہمارا۔ تو ہم ٹھیک ہو سکتا ہے کچھ ہمارے مسلمان بھائی بھی ہماری اس رائے سے متفق نہ ہوں، لیکن بہرحال ہمارا کام تو کھول کھول کر بیان کر دینا ہی ہے۔ آیت ہے ایک یسیہ نبی کی بک میں آتی ہے بائبل میں، باب نمبر 7 اور آیت نمبر 14۔ اس میں ہے، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام امانویل رکھا جائے گا۔ جناب، یہ ہمارے مسلمان بھائی بھی اور کرسچن بھائی بھی اس آیت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فٹ کرتے ہیں، اور ان کے فٹ کرنے کی جو وجہ ہے، جو بار بار کہتے ہیں جی یہ پیش گوئی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھی، وہ یہ ہے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ صاحبہ تھیں حضرت مریم علیہ السلام، وہ کیونکہ اپنا کنواری تھیں اور انہوں نے بیٹا جنا تھا، اس لیے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فٹ ہوتی ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اگر ہم مثال کے طور پر ایک دفعہ یہ مان بھی لیں، آپ سے ان مسلمان بھائیوں اور کرسچن بھائیوں سے ایگری بھی ہو جائیں کہ یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیش گوئی ہے، تو اگلا جو آیت کا ورڈ ہے اس کا نام امانویل رکھا جائے گا۔ امانویل کے لفظی مطلب بنتے ہیں خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کبھی بھی نام خدا ہمارے ساتھ ہے یا امانویل نہیں رکھا گیا، تو ہم کیسے مان لیں؟ اسی طرح نہ ہی کوئی واقعات جو ہیں وہ پیش آ رہے ہیں اس طرح کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے واقعات پیش آئے ہوں جس سے یہ ثابت ہو کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، کہ لفظ ان پر پورے ہوں۔ میں ایک آیت اور بھی کوٹ کرنا چاہتا ہوں نئے عہد نامے سے۔ یہ مجھے میرے دوست نے دی ہے کتاب، انجیل مقدس ہے۔ اس میں آتا ہے، متی کی انجیل ہے، اس میں چیپٹر نمبر 14 ہے اور چیپٹر نمبر 1 ہے اور ورسز نمبر 23 ہے 23۔ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام امانویل رکھیں گے۔ یعنی یہ اسی آیت کے بارے میں ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فٹ آتی ہے، اور آگے ہی آ کے اگلی 2 لفظیں چھوڑ کے ہی لکھا ہوا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے جس کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ بنتا ہے امانویل کا۔ تو آگے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پتندر تھے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بارے میں آیا ہے کہ ان کو فرشتہ بتا رہا ہے۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ اب اسی بائبل میں، یہ بک میں آپ کو ایک دفعہ پھر دکھا دوں، اسی میں ہی اسی صفحے پہ ہی لکھا ہوا ہے آگے، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا، جیسا بس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اسے حکم دیا تھا۔ یعنی خداوند کا فرشتہ جو حکم دے رہا تھا اور یوسف نے وہی کیا، اور یوسف صاحب نے وہی کرنے کے ساتھ ساتھ نام تبدیل کر دیا، یسوع رکھ دیا، امانویل نہیں رکھا۔ اس بات سے یہ کلی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تھی ہی نہیں، یہ کسی اور کے لیے تھی۔ اب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ یہ آیت ان کے بارے میں ہے یا پھر ان کے بارے میں بھی نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے یا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہوگی یا کسی اور کے بارے میں۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سیدھی سی ورڈنگ ہے۔ اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر کھینچا گیا تو اس وقت ان کے جو آخری الفاظ تھے وہ تھے ایلی ایلی لما سبقتانی، یعنی
اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یعنی یہاں پر بھی یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فٹ ہوتی ہے، کیونکہ اگر یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ فٹ آتا امانویل کی ورڈنگ تو یقیناً وہ کہتے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا. واقعات بھی اس چیز کی تردید کر رہے ہیں، ظاہری طور پر بھی ایسا کوئی ان کا نام نہیں تھا. اب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آتے ہیں. ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ان کا بھی ظاہری نام امانویل نہیں تھا، یعنی خدا ہمارے ساتھ ہے ایسا کوئی ان کا نام نہیں تھا. لیکن بہرحال ہم اب واقعات کے طور پر دیکھتے ہیں، جیسے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو دیکھا. ہم دیکھیں تو یہ سیدھی سی ورڈنگ تھی کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی. عورت جو ہے کنواری عورت ایک قبیلے کو یا قوم کو بھی کہہ سکتے ہیں، سیدھی سی بات بنتی تھی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی جو پیشگوئی ہوتی ہے وہ ہو بہو ورڈنگ کے طور پر پوری نہیں ہوتی. وہ ایک تھوڑا اس کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کو سوچنا پڑتا ہے. ایسے کبھی نہیں ہوتا کہ وہ ہو بہو ہی پوری ہو جائے. یہ جو ہے اس کو ہم اگر دیکھیں تو عورت کو قوم کے معنوں میں بھی ہم لے سکتے ہیں کہ ایک ایسی قوم جو بیٹا جنے گی جس کو جو بالغ ہوگی، یعنی شادی کی عمر کو یا اب جوان ہو چکی ہوگی. وہ ایک قریش قوم تھی جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور بار بار واقعات نے اس بات کی تصدیق کی کہ اسی کا نام امانویل ہے، اسی کے ساتھ ہر وقت خدا تھا. ہم دیکھتے ہیں جب مکہ میں ہجرت کے وقت حضرت محمد نے ہجرت کی تو غار ہرا میں چھپے ہوئے، غار سور میں چھپے ہوئے تھے، غار ہرا میں چھپے ہوئے تھے. تو وہاں پہ انہیں پتہ چلا کہ میں بھول گیا ہوں کہ وہ کون سی غار تھی. بہرحال ایک غار میں وہ چھپے ہوئے تھے. وہاں پہ جب حضرت محمد کے سر پر، غار کے سر پر دشمن پہنچ گئے تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ دشمن ہمارے سر پر آ گیا ہے. حضرت محمد نے فرمایا کہ غم نہ کرو، لا تحزنوا، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، خدا ہمارے ساتھ ہے. یہ ہو بہو اسی ورڈنگ کا ترجمہ ہے، یعنی امانویل کی جو ڈیفینیشن یا جو ترجمہ ہوگا، ٹرانسلیشن ہوگی عربی میں، وہ ہوگی ان اللہ معنا. پھر اسی اپنا ہجرت کے موقع پر سراقہ نامی ایک پہلوان آپ کا پیچھا کرتے ہوئے آپ کے سر پر پہنچتا ہے. تو وہاں پہ بھی معجزانہ طور پر یہی لفظ حضرت محمد دہراتے ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ادرکنا الطلب، کہ ہمارا جو متلاشی ہے، ہمیں جو طلب کرنے والا ہے وہ سر پر پہنچ گیا ہے. اس کے جواب میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تحزنوا ان اللہ معنا، کہ اے میرے دوست غم نہ کرو کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. یہ ورڈنگ جو ہے یہ ہو بہو امانویل کا ترجمہ ہے. آج ہم جو آیت اٹھا رہے ہیں وہ ہے مرکز چیپٹر نمبر 1 ورسز نمبر 7 and 8 اور متی چیپٹر نمبر 3 ورسز نمبر 11 اور 12. اور وہ منادی کرتا تھا کہ میرے پیچھے ایک مجھ سے زوراور آتا ہے اور میں اس لائق نہیں کہ جھک کے اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں. میں نے تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیا پر وہ تمہیں روح القدس سے بپتسمہ دے گا. یہ ہے مرکز چیپٹر 1 اور ورسز نمبر 7 and 8. اسی طرح متی میں ہے میں تو تمہیں توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن وہ جو میرے بعد آتا ہے مجھ سے زوراور ہے کہ میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے بھی لائق نہیں. وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ کھلیان خوب صاف کرے گا اور اپنے گیہوں کو کھتر میں جمع کرے گا. بھوسا کو اس آگ میں جو کبھی نہیں بجھتی جلا دے گا. اس آیت کو ہمارے عیسائی بھائی بھی اور ہمارے مسلمان بھائی بھی کہتے ہیں کہ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام یا یوحنا علیہ السلام نے کہی تھی، ایک پیشگوئی تھی. وہ کہتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھی، جبکہ ہم اگر اس پہ تھوڑا سا بھی غور کریں تو یہ ہمیں ایک اور زاویے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشگوئی ہے جو ہم انشاءاللہ تعالی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں اب یہاں پہ جو ہم اگر اسی کے جو لے لیں، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں جو پیشگوئی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کیونکہ موجود تھے، تقریباً ان کا ایک ہی دور تھا، تو کیا انہوں نے وہ پوری کی. یہاں پہ آتا ہے جی
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو بات آ رہی ہے میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، وہ تمہیں روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی بپتسمہ دیا جانا ثابت ہے؟ یہ بھی ایک تاریخ اور بائبل اس چیز کے بارے میں بالکل خاموش ہے، بلکہ آج تک ہمارے کرسچن بھائی یا مسیحی بھائی پانی سے ہی بپتسمہ دیتے ہیں، جو کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی روایت ہے، نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ حالانکہ اس میں آتا ہے پر یوحنا نے اپنا جناب مسیح نے عوام یہود کی طرح بپتسمہ لیا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام انجیل میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بپتسمہ لیا۔ اب یہاں پہ ہم اگر غور کریں تو متی کی جو انجیل ہے اس میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، وہ ایک دو چیزیں ایسی پٹ کر رہا ہے، ایسی چیزیں بڑھا رہا ہے باقی انجیلوں سے، 3 انجیلوں سے، جو نہ کہ صرف باقی 3 انجیلوں میں نہیں ہے بلکہ انجیل کے مخالف پڑھتے ہیں۔ اب ہم وہ ایٹیں لے رہے ہیں، وہ ہے جی، پر یوحنا نے اسے منع کیا اور کہا کہ میں تو تجھ سے بپتسمہ پانے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے۔ یسوع نے جواب میں کہا کہ اب ہونے دے۔ یہ جو فکرہ ہے یہ فکرہ کسی اور نہ کسی اور انجیل میں موجود ہے، صرف متی کی انجیل میں ہے، اور بلکہ یہ خود انجیل کی اپنی متی اور باقی انجیلوں کے بھی مخالف پڑتا ہے۔ ہم آگے دیکھتے ہیں، دیکھیں اب آگے متی اور یوحنا کی جو یہ انجیل میں یہ جو آیت میں جو اب پیش کر رہا ہوں، متی چیپٹر نمبر 11 ورسز نمبر 2 سے 4 تک یہ ہے جی۔ اب دیکھیں، اور یوحنا نے قید خانہ میں مسیح کے کاموں کا حال سن کر اپنے شاگردوں کی معرفت اس سے پوچھوا بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ تکیں۔ اب اوپر ایک جگہ پہ حضرت یوحنا علیہ السلام یا یحییٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تو تجھ سے بپتسمہ پانے کا محتاج ہوں۔ اب یہاں اگر یہ ان کو پتا تھا کہ یہ مجھ سے بڑا ہے، میں اس سے بپتسمہ پانے کا محتاج ہوں، تو یہ یعنی مسیح ہے، تو اس سے یہ کیا مطلب یہ؟ اب اس اگلی آیت سے ہم کیا لیں کہ اپنے شاگردوں کی معرفت اس سے پوچھوا بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ تک ہے۔ وہ تو دوسرے کی راہ عمر بھر تک رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کہتا ہے کہ میں تو تم سے بپتسمہ پانے کا محتاج ہوں۔ تھوڑی سی بھی اگر ہم سینس یوز کریں تو یہ یہاں سے بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ اسی طرح یوحنا میں آتا ہے چیپٹر نمبر 1 ورسز نمبر 31 to 34، اور یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے اور وہ اس پر ٹھہر گیا اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا۔ اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بپتسمہ دینے سے پہلے ہی یہ جانتے تھے کہ یہ مسیح ہے اور یہ اس سے میں بپتسمہ پانے کا محتاج ہوں، تو پھر یہ الفاظ کیوں کہے کہ میں تو اسے جانتا نہ تھا جب تک کہ کبوتر اس کے اوپر روح القدس کبوتر کی صورت میں اس کے اوپر نازل نہ ہوا؟ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک ہی آدمی دو مختلف الفاظ کہے اور ہم اسے ہم بھی اسے ایک سچا آدمی مانتے ہیں، سچا نبی مانتے ہیں؟ اس سے ثابت ہے کہ یہ جو پہلی آیت میں نے پیش کی ہے یہ متی کی، یہ تھوڑا اضافہ کیا گیا ہے، تحریف کی گئی ہے۔ اسی طرح جناب مسیح نے ہمیشہ یوحنا کی فضیلت اور بزرگی کو تسلیم کیا، یہاں تک فرمایا کہ متی چیپٹر 11 ورسز نمبر 11، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ان میں سے جو عورتوں میں سے پیدا ہوئے یوحنا بپتسمہ دینے والے سے کوئی ظاہر نہیں ہوا۔ اب دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوحنا کو کہہ رہا ہے کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے، جو بھی عورتوں سے پیدا ہوئے اس سے یوحنا سے بڑے نہیں ہیں، اور یوحنا اتنا بڑا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ مسیح ہے، اس کے باوجود کہتا ہے کہ میں تو اسے پہچانتا نہ تھا جب تک کہ اس کے اوپر روح القدس نازل نہ ہوئی، اور اپنی آخری عمر میں کہتا ہے کہ کیا میں کسی دوسرے کی راہ تک ہوں، یعنی عمر بھر دوسرے کی راہ تک رہا ہے۔ اسی طرح آتا ہے یوحنا کے شاگرد روزے رکھتے اور متقیانہ زندگی بسر کرتے تھے، متی چیپٹر 9 ورسز 14، مرکز چیپٹر 2 ورسز 8، جبکہ مسیح کے شاگرد روزے بھی نہیں رکھتے تھے بلکہ خود مسیح کو لوگ کھاؤ پیو کہتے تھے، مگر یوحنا کو پرہیزگار اور حضور کہتے تھے۔ یہ کیسا مبشر اور مناد تھا؟ کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام یا حضرت یوحنا علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبشر تھے۔ یہ کیسا مبشر ہے، کیسا مناد ہے، کیسا یہ دوسروں کو کیا خوشخبری دے گا جبکہ خود بھی وہ عمر بھر رستے تک رہا ہے۔ جس شریعت کو کرسچن لوگ، مسیحی لوگ کہتے ہیں کہ یہ پولس صاحب نے کہا تھا
کہ شریعت تو ایک لعنت ہے. یاد رہے کہ پولس عیسائیوں کا ایک بہت ہی معتبر نام ہے. پولس صاحب کہتے ہیں کہ شریعت ایک لعنت ہے. اسی شریعت پر حضرت یحییٰ علیہ السلام جو کہ مناد تھا، مبشر تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اس پر عمر بھر عمل کرتا رہا، بلکہ خود وہ دوسرے کی راہ تک رہا جبکہ عیسیٰ علیہ السلام ان میں موجود تھے. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ ایسا کوئی جو عورت سے پیدا ہوا اس سے بڑا نہیں ہے. پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے مبشر اور مناد تھا عیسیٰ علیہ السلام کا. حیرت انگیز بات نہ ہوئی؟ اچھا جی، کہ خود حضرت مسیح کے پاس چل کر نہیں گیا. آپ دیکھیں جو حضرت یحییٰ علیہ السلام مبشر تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. اب مزے کی بات یہ کیسا مبشر تھا؟ انسان سوچ تو سکتا ہے، کچھ تو سینس رکھتا ہے، کچھ تو سوچیں کہ یہ کیسا مبشر تھا جو نہ تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چل کے اس کو تسلیم کرتا ہے، نہ ہی اپنے شاگردوں کو یہ کہتا ہے کہ اسے تسلیم کرو، اور نہ ہی شریعت کو لعنت گردانتا ہے، بلکہ عمر بھر شریعت کا پابند رہتا ہے، اور نہ ہی وہ اس کو تسلیم کرتا ہے بلکہ عمر بھر دوسرے کی راہ تک رہا ہے، اور آخر وقت تک وہ اپنا ایک الگ فرقہ بناتا ہے ابیانی. اور فرقہ اس فرقے کا نام ابیانی تھا. وہ فرقہ الگ رہا. اس فرقے نے جیزس علیہ السلام یا یسوع علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا. یہ ہے اس مبشر کی، اس مناد کی کہانی، جس کے بارے میں کرسچن لوگ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا مناد تھا، حالانکہ وہ حضرت محمد علیہ السلام کا مناد تھا، جیسا کہ ہم آگے ثابت کریں گے انشاءاللہ تعالی. مسیح نے یوحنا کو الیاس قرار دیا، مگر جب کہانوں اور راہبوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تو مسیح ہے، کیا تو ایلیا یعنی الیاس ہے، تو اس نے کہا نہیں، میں نہیں ہوں. مقام غور ہے جو منادی کر رہا ہے، جس کی منادی ہو رہی ہے وہ اس کو الیاس کہتا ہے، لیکن وہ انکار کر دیتا ہے. پھر بھی اب ہم اس کو کھول ہمارے ذمہ تو صرف کھول کر بتا دینا ہی ہے. یوحنا مسیح کی منادی کرنے والا اور اس کا مبشر تھا، تو یوحنا نے اسے کیوں نہیں مانا؟ اب جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ یہ ہیں، یوحنا نے اسے کیوں نہیں مانا، اور وہ کیوں مسیح کے پاس چل کر نہ آیا، اور کیا وجہ ہے کہ وہ مسیح کے شاگردوں میں داخل نہ ہوا، اور نہ ہی اپنے شاگردوں کو مسیح کا شاگرد بننے کا حکم دیا، بلکہ اب ایک الگ فرقے کا بانی ہوا. یہ کیسا منادی کرنے والا ہے؟ نہ خود مانتا ہے، نہ شاگردوں کو ماننے کا حکم دیتا ہے، اور جب مسیح اسے الیاس کہتے ہیں تو وہ انکار کر دیتا ہے. مسیح دنیا یوحنا کو مسیح کا شاہد گردانتی ہے. یہ کیسا راستہ صاف کرنے والا ہے؟ یہ کرسچن لوگ، یہ جو سوال ابھی میں نے دہرائے ہیں، یہ ہمارے کرسچن بھائی یا مسیحی بھائیوں کے اوپر سوالات ہیں. بہرحال کرسچن لوگوں کو اس کا جواب دینا ہوگا. یہ جو پیچھے میں نے سوالات اٹھائے ہیں وہ کوئی عام سوالات نہیں ہیں، یہ ان کو جواب دینا ہوگا. یہ کیسا راستہ صاف کرنے والا تھا؟ اور حضرت مسیح موعود کو، وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ موعود ماننے کو تیار بھی نہیں ہے، عمر بھر دوسرے کا راہ تک رہا. یہ ہے وہ اس مناد کی، اس شاہد کی حقیقت. اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرما رہے ہیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جتنے لوگ عورتوں میں سے پیدا ہوئے یوحنا سے بڑھ کر کوئی نہیں. کیا یہی یوحنا کی بڑائی تھی کہ وہ موسیٰ سے بڑا تھا، وہ یعقوب سے بڑا تھا، وہ عیسیٰ سے بڑا تھا؟ کیا یہی اس کی بڑائی تھی کہ وہ مسیح علیہ السلام کو اس کے دور میں ہوتے ہوئے بھی اس کے شاگردوں میں شامل نہ ہوا، شریعت پر کارآمد رہا؟ یہ سوالات ہیں ہمارے عیسائی بھائیوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، بلکہ ہر مسلمان پوچھنا چاہتا ہے کہ یہ کیسا شاہد تھا. اسی طرح سب جانتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کزن تھے، خالہ زاد بھائی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ہی فرماتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الفاظ ہیں. یوحنا اپنا لوکا چیپٹر 4 ورسز 24، مرکز چیپٹر 6 ورسز 3 to 4، یوحنا چیپٹر 4 ورسز 44. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے گھر والے اور رشتہ داروں نے اس کو نہیں پہچانا اور نہ ہی اس کی عزت کی. اس کے الفاظ مجھے پوری طرح سے یاد نہیں ہے، یہ کم و بیش مفہوم یہی بنتا ہے. حضرت لیکن اس مفہوم سے یہ تو کم از کم ثابت ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو کہ ان کے خالہ زاد بھائی تھے انہوں نے نہیں مانا، اور اس کا دکھ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو.
اس کے الفاظ غالباً اس طرح بنتے ہیں کہ نبی کبھی بھی بے عزت نہیں ہوتا مگر اپنے شہر اور اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں۔ اور اگر مسیح یوحنا سے افضل تھا تو مسیح نے یوحنا سے بپتسمہ کیوں نہیں لیا؟ یہ بھی ہمارے عیسائی بھائیوں سے سوالات اٹھتے ہیں، اس میں کیا حکمت تھی؟ اصل میں اب ہم اس جو میں نے پہلے آیت پیش کی تھی، اب اس کا ہم تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آتی بھی ہے یا اس بشارت کے دائرہ میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آتے، دائرہ میں ہی کوئی اور ہستی آتی ہے۔ اب اس کے جو پہلے منادی کے جو الفاظ تھے ہم ان پہ غور کرتے ہیں۔ میرے پیچھے مجھ سے زوراور آتا ہے اور میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کے جوتوں کا تسمہ کھولوں۔ میں نے تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیا پر وہ تمہیں روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ اب نمبر 1 جو بات آتی ہے وہ آتی ہے میرے پیچھے یا میرے بعد۔ حیرت کی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے دور میں تھے، ان کے پیچھے نہیں ہے یا ان کے بعد نہیں ہے، تو یہ کیسی منادی ہے؟ کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر پہلی بات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دائرہ بشارت سے خارج ہو جاتے ہیں؟ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ یہ ہم اثر تھے دونوں، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً ہم اثر تھے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو آتا ہے ایک مجھ سے زوراور آتا ہے، یہ الفاظ بھی حضرت مسیح علیہ السلام پر چسپا نہیں ہوتے، بلکہ کچھ جو اوپر میں نے باتیں کی ہیں جن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بپتسمہ دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے افضل کوئی نہیں، یہ اسی طرح کی جو باتیں ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام سے افضل کرتی ہیں یحییٰ علیہ السلام کو، نہ کہ وہ زوراور ہوئے، یحییٰ علیہ السلام زوراور بنتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تیسری نمبر میں جو ہے میں اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں، یہ الفاظ بھی یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کی زندگی پر غور کرنے سے ثابت نہیں ہوتے، کیونکہ نہ وہ خود آیا، نہ اس نے اپنے شاگردوں کو بھیجا، نہ اس کو مانا، بلکہ عمر بھر دوسرے کی راہ تکتا رہا۔ اسی طرح جو چوتھے نمبر پہ ہے وہ ہے وہ تمہیں روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ خود مسیح علیہ السلام سے کوئی بپتسمہ دیا جانا کوئی ثابت ہی نہیں ہے، جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ یہ بات ہی ثابت نہیں ہوتی کہ انہوں نے بپتسمہ لیا تھا پانی سے۔ آج تک عیسائی لوگ پانی سے بپتسمہ دیتے ہیں، روح القدس یا آگ سے بپتسمہ نہیں دیا جاتا۔ نمبر 5 جو ہے وہ ہے جناب مسیح نے بھی کسی آگ سے بپتسمہ نہیں دیا، بلکہ وہ پانی والا ہی ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ہاں اب ہم حضرت محمد کے اوپر اگر انہی کو اس طرح جو 5 میں نے باتیں کی ہیں وہ 5 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دائرہ 5 باتوں میں ہی وہ دائرہ بشارت سے آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اب انہی 5 باتوں میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں۔ پہلی بات میرے بعد، جو میرے بعد آئے گا۔ دیکھیں پہلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد آئے، 500 سال 600 سال بعد کی پیدائش ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لحاظ سے پہلی بات میں حضرت محمد ان ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آؤٹ ہو گئے۔ اب ہم دوسری بشارت دیکھتے ہیں، دوسرے الفاظ دیکھتے ہیں۔ آپ یوحنا سے صرف جو غربت اور مسکینی کا باعث تھا زوراور ثابت ہوئے، آپ بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے۔ حضرت یوحنا علیہ السلام صرف غربت اور مسکینی میں رہے، ان کو بادشاہت نہیں ملی بلکہ وہ شہید ہوئے۔ یہ بھی دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بادشاہ نہیں بنائے گئے۔ اب جو تیسری بات جو آتی ہے وہ ہے جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے لائق نہ ہونا۔ یہ ایک ایشیائی محاورہ ہے، اپنے مہمان کو، اپنے آنے والے کو عزت دینے کے لیے یہ کہا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں آیا، کیونکہ ان کو تو انہوں نے کوئی خاص عزت نہیں دی تھی۔ نمبر 4 جو آتا ہے، یہ 5 اور 4 آگ اور روح القدس سے بپتسمہ دینا۔ صحابہ کرام کو جیسا کہ سب جانتے ہیں جنگ سے آزمایا گیا، اور جنگ ایک قسم کی آگ ہی ہوتی ہے، اور وہ اس جنگ سے آزما کر وہ کندن اور ہیرا بن گئے۔ چیپٹر نمبر 69 ورسز نمبر 8 میں ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے نزدیک پردیسی اور اپنی ماں کی قوم میں اجنبی ٹھہرا۔ یہ ایک غمگین کلام ہے داؤد علیہ السلام کی زبان پر جو آیا پیشگوئی کے طور پر۔ اب ہم دیکھیں یہ وہ اپنے بھائیوں کے نزدیک پردیسی اور اپنی ماں کی قوم میں اجنبی ٹھہرا، یہ ایک آنے والے نبی کی نسبت جاری ہوا ایک پیشگوئی ہے۔ اسی کی تشریح میں یوحنا نے لکھا ہے، یوحنا کی انجیل میں آیا ہے، وہ اپنوں کے پاس آیا مگر انہوں نے اسے قبول نہ کیا۔ یوحنا چیپٹر 1 ورسز نمبر 11۔ حضرت محمد کو اگر ہم دیکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کریں، تو وہ
دنیا کی ہر راحت اور آرام سے، ہر خوشی آرام جو دنیاوی ہوتے ہیں ان سے منہ موڑ کر 8-10 سال تک اپنی قوم یا اپنے بھائیوں میں حضرت مکہ معظمہ میں تبلیغ کرتے رہے، تو انہوں نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا، اسلام کی تبلیغ کی، مگر لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا، بلکہ آپ کی مخالفت کی اور حتی الوسع کوشش کی کہ یا تو آپ کو شہید کر دیا جائے یا آپ کو نقصان پہنچایا جائے اور آپ کی یہ تبلیغ کا جو سلسلہ ہے یہ رک جائے۔ اس پر آپ پریشان ہو کے آپ طائف میں گئے، جو آپ کی والدہ محترمہ کا، جہاں پر آپ کی والدہ محترمہ کا خاندان، حضرت آمنہ کا خاندان آباد تھا، وہاں بھی جب آپ گئے تو آپ سب جانتے ہیں وہاں بھی آپ کو پتھر مارے گئے اور گنڈے پیچھے لگا دیے گئے، آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، آپ کو کسی نے وہاں پر بھی قبول نہ کیا۔ لیکن یہ ایک حیرت انگیز بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو پیش گوئی اوپر میں نے بتائی ہے وہ اپنے بھائیوں کے نزدیک پردیسی اور اپنی ماں کی قوم میں اجنبی ٹھہرا۔ یہ اس کی تشریح میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ مکہ میں بھی پردیسی ٹھہرائے گئے، وہاں پر بھی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اگر سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، اور جب طائف میں گئے وہاں پہ بھی آپ کو اپنا بٹے مارے گئے، پتھر مارے گئے اور آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کی ناکامی لیں گے۔ وہ یسیہ چیپٹر 53 ورسز نمبر 7 ہے، وہ نہایت ستایا گیا اور غم زدہ ہوا تو بھی اس نے اپنا منہ نہ کھولا۔ متی کی انجیل چیپٹر 26 ورسز نمبر 63 اور چیپٹر 27 ورسز نمبر 12 to 14 کی بنا پر یہ پیش گوئی کہتے ہیں کہ یوں پوری ہوئی کہ جب مسیح کے خلاف گواہ بھگتائے گئے اور سردار کاہن نے آپ کو جواب دینے کے لیے کہا تو آپ خاموش رہے اور پہلا تو اس کے سامنے بھی اپنی بریت نہ کی، حالانکہ آپ حق پر تھے، لیکن ہم سب جیسا کہ جانتے ہیں اگر جب ان کو اس چیز کا ان کو پتہ تھا کہ میرے اوپر سزا تو مجھے ملنی ہی ہے، چاہے میں بولوں یا نہ بولوں، چاہے میں حق پر ہوں یا نہ ہوں، اس کو کہتے ہیں مجبوری کا نام نہ شکری۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں بتایا تو یہ وہ نہایت ستایا گیا اور غم زدہ ہوا تو بھی اس نے اپنا منہ نہ کھولا، یہ تو اس چیز کے بارے میں آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھتے تھے کہ جو بھی ہو میرے اوپر تو میں بولوں یا نہ بولوں بات تو ایک ہی ہے۔ مزہ تو تب تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ یقین ہوتا کہ دیکھیں میں اگر بولتا ہوں تو میں بچ سکتا ہوں، پھر وہ نہ بولتے، پھر وہ صبر کرتے، پھر بھی وہ بد دعا کرنے کی بجائے دعا کرتے۔ اس آیت سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے، جبکہ آپ لوگ وہ کر رہے ہیں کہ ان کو یقین تھا کہ وہ ان کی بات ماننی ہی نہیں جانی، تو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ نہیں بولے تو یہ لہذا یہ پیشگوئی پوری ہو گئی۔ اب ہم تھوڑا اس پہ اوپر غور کرتے ہیں، مگر یہ پیشگوئی اگر ہم حضرت محمد کے حق میں دیکھیں تو وہ کامل طور پر ہو بہو پوری ہوئی۔ آپ نے ہمیشہ اپنے دشمنوں کے حق میں دعائے خیر کی اور ہر دکھ اور مصیبت میں آپ نے الحمدللہ کے سوا زبان شکایت نہ کھولی۔ یہ تھی وہ پیشگوئی کہ جب بھی کوئی دکھ ہوا، جب بھی کوئی آپ نے فرمایا الحمدللہ، خوشی ہوئی یا غم آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ اسی طرح اور آپ نے اپنی امت کو بھی یہی سبق دیا کہ موت و حیات کے تمام انتہائی دکھوں میں بھی الحمدللہ رب العالمین اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو۔ یہ وہ رہتی دنیا تک وہ تعلیم ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گئے تھے، اور اوپر جو میں نے آیت پیش کی ہے وہ نہایت ستایا گیا اور غم زدہ ہوا تو بھی اس نے اپنا منہ نہ کھولا۔ میرے خیال میں یہ آیت اس طرف اشارہ کر رہی تھی کہ رہتی دنیا تک یہ ایک آپ کے سامنے وہ ایسی تعلیم رکھ کے دے گا کہ رہتی دنیا تک اس چیز کی گواہی دیتی رہے گی کہ جو بھی جیسا بھی پرابلم ہو، جیسی بھی ستائے گئے ہو، پھر بھی الحمدللہ کہو یا کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ زبردستی فٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی۔ وہ ہے متی چیپٹر 12 ورسز یا آیت نمبر 18 تا 21۔ دیکھو میرا بندہ جسے میں نے چنا اور میرا پیارا جس سے میرا دل خوش ہوا، میں اپنی روح اس پہ ڈالوں گا اور وہ غیر قوموں سے جھگڑا اور شور نہ کرے گا، اور بازاروں میں کوئی اس کی آواز نہ سنے گا، وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور دھواں اٹھتے ہوئے سن کو نہ بجھائے گا، جب تک کہ انصاف کو غالب نہ کرا دے، اور اس کے نام پر غیر قومیں سہارا لیں گی۔
یہ وہ آیت ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، لیکن اگر اس پہ تھوڑا سا بھی غور کیا جائے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پوری ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار اپنا بندہ کہہ کر پکارا گیا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ مسیحی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی بھی خدا کے بندے نہیں ہیں، وہ خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ مسیحی عقیدہ اس چیز کے ہی خلاف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، نہیں، وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے۔ پہلی بات وہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے جس میں آتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ، پہلی بات سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ خارج ہو جاتے ہیں، اور قرآن مجید میں جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں بار بار کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے انہیں بار بار میرا بندہ کہہ کر پکارا ہے۔ جسے میں نے چنا، یہ الفاظ عربی میں مصطفیٰ کے برابر ترجمہ ہے، اور دوسری بات چنا بھی بندوں میں ہی جاتا ہے۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ جسے میں نے چنا، یعنی اگر خدا تو خدا کو نہیں چن سکتا نا، خدا اپنی مخلوق کو ہی چنے گا، اپنے بندے کو ہی چنے گا نہ کہ خدا ایک دوسرے خدا کو چنے گا۔ تو تیسری جو بات آتی ہے وہ ہے میرا پیارا جس سے میرا دل خوش ہوا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب کہہ کر پکارا ہے۔ محبوب کا مطلب میرا پیارا یا جس سے میرا دل خوش ہوا ہی ہوتا ہے، یعنی جس پہ عاشق ہو جانا، جس پہ یہ تقریباً ہم معنی لفظی بنتے ہیں۔ اور جو لفظ آیا ہے چوتھے نمبر پہ وہ ہے میں اپنی روح اس میں ڈالوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام اس پہ نازل ہوگا۔ اب یہ یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام اس پہ نازل ہوگا، میں نے خود ہی اس کا ترجمہ کیا ہے کہ میں اپنی روح اس پہ ڈالوں گا۔ حسب عقیدہ، اگر ہم حسب مسیحی عقیدہ، اگر ہم مسیحی عقیدے کے مطابق دیکھیں تو حضرت مسیح پہ کوئی بھی کلام نازل نہیں ہوا، کیونکہ ایک خدا دوسرے خدا پہ کلام نازل کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نعوذ باللہ ایک خدا ہے مسیحی عقیدے کے مطابق۔ تو کلام بھی بندے پہ ہی اپنے سے کم پہ ہی، یعنی اپنے بندے پہ ہی نازل ہوتا ہے۔ یہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی پوری اترتی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس بات سے بھی 5ویں نمبر سے بھی خارج ہو جاتے ہیں، چوتھے نمبر سے، کیونکہ اور ہمارے سامنے مسلمان ہمیشہ، میں بھی مسلمان ہوں، سارے قرآن مجید کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ حضرت محمد پہ نازل ہوا، جبکہ مسیح کوئی ایسا کلام پیش نہیں کرتے اور نہ ہی کر سکتے ہیں اپنے عقیدے کے مطابق، کیونکہ ان کے بقول حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، اور خدا کے اوپر کلام نازل نہیں کر سکتا۔ اچھا، اگلا ہے جی نمبر 5، وہ غیر قوموں سے شرح بیان کرے گا۔ یہ 5واں نمبر جو پوائنٹ اس آیت سے ہم نے نکالا ہے وہ ہے، تو اس میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ غیر قوموں سے شرح بیان کرے گا، اس سے بھی حضرت صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے بارے میں تھے، جیسا کہ ایک انجیل میں بھی آتا ہے کہ ایک جگہ ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے کہا کہ استاد میری بیٹی کو جو ہے وہ بیماری ہے، یا میری بیٹی پہ جو ہے وہ غلط گندی روح آ گئی ہے، بد روح آ گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی روٹی کتوں کو نہیں ڈال سکتا۔ تو یہ بھی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی بارے میں ہے، جو کہ ساری دنیا کے لیے جنہیں رحمت للعالمین کہا گیا ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 5 جو ہے وہ جھگڑا اور شور نہ کرے گا، بلکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کے حکم کے مطابق قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ حکمت کے ذریعے تبلیغ کی جائے، احسن طریقے سے تبلیغ کی جائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اس چیز پر گواہ ہے۔ وہ نمبر 7 جو ہے وہ مسلح ہوئے نسل کو نہ توڑے گا۔ اب اگر ہم کتاب مقدس پہ، کتاب بائبل پہ تھوڑا سا بھی غور کریں تو مسلح ہوا نسل جو ہے وہ ایجپٹ یا مصر کو کہا گیا ہے، تو یعنی فرعونوں کی خر مستی اس میں آتا ہے، یعنی فرعونوں کی خر مستی اور غرور کی وجہ سے خدا نے اسے مسل ڈالا۔ سلاطین پارٹ 2 چیپٹر 18 ورسز نمبر 21، یسیہ چیپٹر 29 ورسز نمبر 6 to 7، اور چیپٹر نمبر 36 ورسز نمبر 6۔ حضرت محمد نے مصر کے متعلق اپنے صحابہ کو جو حکم دیا تھا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ تاکیدی حکم یہ تھا کہ مصریوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، کیونکہ وہ ہمارے ننیال میں سے ہیں، یعنی حضرت ہاجرہ کے جن کے بطن سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے وہ مصر کی تھیں۔
اب سب کو پتہ ہے حضرت ہاجرہ جو تھی وہ مصر کی تھی. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تاکیدی حکم تھا جب صحابہ جا رہے تھے مصر کی طرف جنگ کرنے. اسی طرح آپ چاہے وہ ہم 8واں نمبر اس غور کرنے سے 8واں نمبر جو نکلتا ہے اس آیت سے جو میں نے پہلے پیش کی ہے وہ ہے وہ دہکتی ہوئی بتی کو نہ بجھائے گا. یعنی وہ تمام دنیا کے الہامی صحیفوں کو، اب یہ ہم سوچ رہے ہیں کہ دہکتی ہوئی جو بتی ہے، وہ بتی جو روشنی جو تھی جو روشنی دیتی تھی، وہ صحیفے تھے، الہامی صحیفے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا کے صحیفوں کو مانا کہ ہاں وہ سچے تھے. جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بار بار بنی اسرائیل کا خدا کہہ رہے ہیں، بنی اسرائیل کے صحیفوں کو مان رہے ہیں، باقیوں کو تو مان بھی نہیں رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ پہ جو شریعت نازل ہوئی وہ اس وقت تک اس کا ایک شیشہ بھی، ایک نقطہ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ وعدے پورے نہ ہو جائیں. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دوسروں کے نہیں مان رہے تھے، تصدیق نہیں کر رہے تھے، جبکہ واحد حضرت محمد ہی تھے جنہوں نے سب صحیفوں، الہامی صحیفوں کی تصدیق کی. اب تھوڑا سا بھی غور کریں، یہ جو میں نے اوپر آپ سب کو بتایا ہے، یہ جو پیشگوئی اصل میں یسیع نبی علیہ السلام نے کی تھی، یہ مسیح نے اس کی تصدیق کی ہے. اس لیے یسیع چیپٹر 42 ورسز 11 تا 13 11 تا 13 نہایت صفائی سے بتایا ہے کہ یہ واقعہ عظیم بنی اسماعیل یا بنی قیدار میں ہوگا. اب قیدار جو ہے اس کو ہم دیکھ لیں. قیدار وہ ہیں جن سے قریش کا قبیلہ نکلا تھا. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فرزند تھے اور قریش انہی کے نام سے، قیدار سے ہی قریش بنا. یہ ہم نے آپ کے سامنے آج 5واں چیپٹر 5ویں آیت پیش کی دیکھیں گے. وہ بھی اسی طرح کی ہے کہ اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر چسپاں کیا جائے، لیکن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی تھی. اور ہم آپ کے سامنے جب رکھیں گے تو آپ کو ساری حقیقت کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بار بار اپنے خطبات میں انجیل مبارک میں فرماتے ہیں خدا کی بادشاہت اور آسمانی حکومت، خدا کی بادشاہت اور آسمانی حکومت. ہر بار ہر وقت وہ انہی الفاظ کا ذکر کرتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اصل میں چیز کیا تھی. وہ خدا کی بادشاہت اور آسمانی حکومت کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، حضرت یوحنا یا حضرت یحییٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، یا کوئی اور چیز تھی؟ یہ اس کے بارے میں آج ہم نے تھوڑا دیکھنا ہے. اگر ہم انجیل کی تھوڑی سی بھی ورق گردانی کریں اور غور سے اس کو پڑھیں تو جو کچھ ہم کو نظر آتا ہے وہ مندرجہ ذیل ہے. نمبر 1، پہلے تم خدا کی بادشاہت کو ڈھونڈو. ایک یہ ہمارے سامنے آتا ہے لوکا چیپٹر 12 ورسز نمبر 31. اسی طرح متی چیپٹر 6 ورسز نمبر 33. نمبر 2، یسوع نے خدا کی بادشاہت کی خوشخبری کی منادی کی. یسوع نے خدا کی بادشاہت کی خوشخبری کی منادی کی. میں پھر کہتا ہوں لفظ منادی کی. مرکز چیپٹر 1 ورسز نمبر 16. اس طرح 3 نمبر پہ جو بات آتی ہے وہ ہے خدا کی بادشاہت نزدیک ہے، توبہ کرو اور ایمان لاؤ. مرکز چیپٹر 1 ورسز نمبر 15. اب یہاں پہ دوبارہ آپ غور کریں کہ خدا کی بادشاہت نزدیک ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کی بادشاہت لے کر نہیں آئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نزدیک ہے، اب آنے والی ہے. چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ ہے خدا کی بادشاہت بیج کی مانند ہے جو رات دن ترقی کرتا ہے. مرکز چیپٹر 4 ورسز نمبر 11. نمبر 5 پہ ہے مجھے ضرور ہے کہ اور شہروں میں بھی خدا کی بادشاہت کی خوشخبری دوں. لوکا چیپٹر 4 ورسز نمبر 43. اور ہے جی اسی طرح نمبر 6 پہ جو آتا ہے محصول لینے والے اور کسبیاں یعنی مشرک اقوام تم سے پہلے خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں گے. یعنی بنی اسرائیل یا یہودیوں سے پہلے مشرک اقوام خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں گے. متی چیپٹر 21 ورسز نمبر 31. 7 نمبر پہ جو آتا ہے 7ویں نمبر پہ خدا کی بادشاہت تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے گی دے دی جائے گی. متی چیپٹر 21 ورسز نمبر 43. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں سے خدا کی بادشاہت لے لی جائے گی. اب اگر ان آیات کا خلاصہ نکالیں تو مندرجہ ذیل نکلتا ہے. نمبر 1، خدا کی بادشاہت اور آسمانی حکومت جناب مسیح کی اپنی حکومت نہیں تھی، کیونکہ وہ منادی کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں لے کر آیا ہوں،
وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کی بادشاہت نزدیک ہے۔ نمبر 2، وہ آسمانی حکومت بنی اسرائیل سے لے کر مشرق اقوام کو دے دی جائے گی۔ بنی اسماعیل جو تھے وہ بھی مشرق قوم میں ہی شمار ہوتے تھے، 360 بت رکھے ہوئے تھے، آپ سب جانتے ہیں۔ نمبر 3 جو ہے وہ ہے آسمانی حکومت کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف مبشر ہیں اور مناد ہے، نہ کہ خود مبشر آنا، یعنی خود ان کی وہ منادی کرنے والے ہیں، ان کی منادی نہیں ہوئی۔ یہ جو فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یا علیہ السلام یا یوحنا علیہ السلام مناد تھے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مناد نہیں تھے۔ میری پچھلی آیت پہ ہم نے تبصرہ بھی کیا تھا، یہ دیکھیں وہ بات سامنے ہی خود انجیل سے ثابت ہو رہی ہے۔ نمبر 4، غریب اور مشرق اقوام یعنی لوگ جو ہیں بنی اسرائیل سے پہلے آسمانی حکومت میں داخل ہوں گے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسبی لوگ پہلے داخل ہوں گے، یعنی غیر یہودی۔ نمبر 5، آسمانی حکومت کے زمین پر آنے کا وقت قریب ہے، یعنی بہت آسمانی حکومت نزدیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مسیح اور حضرت محمد کے درمیان کوئی اور نبی تو نہیں آیا، آپ سب جانتے ہیں۔ نمبر 6 جو ہے اس بادشاہت کا ایک نشان یہ ہے کہ وہ بہت جلد ترقی کرے گا، جیسے میں پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ ایک بیج کی مانند ہے جو دن رات ترقی کرے گا۔ نمبر 7 پہ جو آتا ہے، اس کا جو خلاصہ ہم نکال رہے ہیں وہ ہے خدا کی بادشاہت یا دین اسلام مسیحی دین کی طرح نہ صرف بنی اسرائیل کے لیے بشارت ہے بلکہ دنیا کی تمام اقوام جناب مسیح اور مسیحی منادوں کے ذریعے اس کی منادی کو سنیں گے۔ جہاں بھی مسیحی مذہب شائع ہوگا حضرت محمد کی بشارت بھی شائع ہوگی۔ آپ سب جانتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کا پیچھے میں نے کوٹ کیا ہے کہ مجھ پر ضرور ہے کہ میں دوسرے شہروں میں بھی اس خدا کی بادشاہت کی خوشخبری دوں، یعنی وہ دوسری اقوام بھی ساری دنیا کے لیے وہ خدا کی بادشاہت تھی، نہ کہ صرف بنی اسرائیل کے لیے۔ یہ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ یہاں پہ مرکز چیپٹر 1 AVS Media Demo. 3 ورسز نمبر 3، لوکا چیپٹر 3 ورسز نمبر 4، یوحنا چیپٹر 1 ورسز نمبر 23۔ یہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں آیت ہے، جیسا کہ نبیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنے رسول کو تیرے AVS Media Demo. تیری راہ کو تیرے سامنے تیار کرے گا۔ بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہے کہ خداوند کی راہ کو بناؤ اور اس کے راستے کو سیدھا کرو۔ یوحنا بیابان ہی میں بپتسمہ دیتا تھا۔ اسی طرح ملاکی نبی کی کتاب میں ہے کہ AVS Media Demo. بھیجوں گا اور وہ میرے آگے میری راہ کو درست کرے گا۔ وہ خداوند کی جس کو کی تلاش میں تم ہو، ہاں عہد کا رسول جس سے تم خوش ہو، وہ اپنی ہیکل میں ناگہاں آوے گا۔ دیکھو وہ یقیناً آوے گا۔ AVS Media Demo. پھر اس کے آنے کے دن میں کون ٹھہر سکے گا، اور جب وہ ظاہر ہوگا کون ہے جو کھڑا رہے گا، کیونکہ وہ سنار کی آگ اور دھوبی کے صابن کی مانند ہے، اور وہ چاندی کا میل کاٹتا ہوا اور اسے AVS Media Demo. ملاکی چیپٹر 3 ورسز 1 to 3، یعنی 1 تا 3، 1 سے 3 تک۔ تمام دنیا جانتی ہے کہ مسیح لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول نہیں مانتے، وہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ یہاں AVS Media Demo. اوپر جو میں نے پہلے بیان کیا ہے وہ کوشش کی گئی ہے کہ اسی ورس کو، یہ جو ملاکی کی جائے آیت، اسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر چشمہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن دنیا جانتی ہے کہ مسیحی مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا رسول نہیں مانتا، AVS وہ خدا Media کا بیٹا Demo. مانتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دنیا خدا کا رسول مانتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آنے والا جس کی بشارت دی گئی ہو وہ تو رسول کی بشارت دی گئی ہو، اور آ جائے خدا کا بیٹا؟ خدا AVS Media Demo. میں صرف اتنی درخواست کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے کچھ اپنے عقیدے پہ ہی نظر ثانی کر لیں، اور پھر اس کے بعد ساری کی ساری بائبل کی جو آیتیں ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر چسپاں کرنے کی کوشش کریں۔ AVS Media Demo. اس جو اوپر جو میں نے آیت پیش کی ہے ملاکی نبی کی، اس پر غور کرنے سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، آنے والا رسول انسان ہے، خدا کا بیٹا نہیں ہے، اور اس کے آنے سے پہلے راہ کی درستی ضروری ہے۔ AVS Media Demo. اس سے پیشتر راستہ صاف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو عہد کا رسول تھا۔ اب انجیل نویسوں کے مطابق پہلے آنے والا یوحنا ہے، اور یعنی یحییٰ، اور جس کا کام مسیح کے لیے سڑک تیار کرنا ہے، مگر واقعات یہ ہیں کہ یوحنا خود ایک مذہب کا AVS Media Demo. مسیح کے زمانے میں ہونے کے باوجود اس کا مصداق اور پیرو نہیں بنا، یعنی اس کی جماعت میں شامل نہیں ہوا۔ اب دوبارہ اس پیشگوئی پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی ہیکل میں ناگہاں آوے گا۔ AVS Media Demo. یہ ایک بہت بڑا نشان ہے
یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کسی صورت بیٹھ ہی نہیں سکتا. ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم دیکھیں تو وہ اچانک ناگہاں آتے ہیں مکہ معظمہ میں. یہ ایک بہت بڑا نشان ہے کہ حضرت محمد بغیر AVS Media Demo. انگریزی کے مکہ میں داخل ہو گئے. اسی طرح پھر آتا ہے کہ رب الافواج فرماتا ہے کہ اس کے آنے کے دن کون ٹھہر سکے گا، اور جب وہ ظاہر ہوگا تو کون ہے جو کھڑا رہے گا. مسیحی اور یوحنا کے آنے سے AVS Media Demo. شکست ہرگز نہیں ہوئی، کیونکہ یوحنا خود شہید کر دیے گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر کھینچنے کی کوشش کی گئی. تو بلکہ عیسائیوں کے مطابق تو شہید پر انہیں نعوذ باللہ لعنتی موت مار دیا گیا. AVS Media Demo. ہاں یہ صرف حضرت محمد کی آمد سے پورا ہوا، جیسا کہ آپ فرماتے ہیں جا الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کیونکہ وہ سنار کی آگ کی مانند اور دھوبی کی صابن کی مانند ہے. AVS Media Demo. بیل کاٹتا ہے اور اسے خالص کرتا ہوا ٹھہرے گا. یہ نشان بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حق میں ظاہر ہوتا. مسیح اور یوحنا حسب بیان جو اناجیل دونوں بے کسی کی حالت میں، بے بسی کی حالت میں AVS Media Demo. اپنے دشمنوں کی دشمنی اور اپنوں کی بے وفائی کا گلہ کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے. موعود رسول نے ملاکی چیپٹر 4 ورسز 5 to 6 کی بنا پر قیامت سے پہلے آنا تھا. AVS Media Demo. بس یوحنا الیاس بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ قیامت سے پہلے آنے والا تھا. مسیحی نے اسے الیاس کہا مگر اس نے انکار کیا، اور نہ ہی یہود نے اسے الیاس تسلیم کیا. آنے والے کی نشانات جو ہیں وہ درج ذیل ہیں. AVS Media Demo. ہوگا وہ لوگوں کو خدا تک پہنچنے کا راستہ یا مذہب دے گا. یہ ہم جو اسی اپنا ورسز یا آیت پہ غور کرنے سے جو ہمیں خلاصہ نکلتا ہے وہ یہی ہے. وہ ناگہاں اپنی ہیکل کی طرف آئے گا، یعنی AVS Media Demo. مکہ ہوگا. وہ آقا اور حکمران ہوگا، اس کے دشمن زیر ہوں گے، وہ لوگوں کا محبوب ہوگا، وہ موعود کل ادیان ہوگا، وہ قیامت سے پہلے آئے گا، یعنی آخری نبی ہوگا. وہ ادیان کا کھوٹ اور لوگوں کا نفاق دور کرے گا. AVS Media Demo. تمام باتوں سے جو خلاصہ نکلتا ہے وہ درج ذیل ہے. یہ تمام تصریحات ظاہر کرتی ہیں کہ خدا کی حکومت جناب مسیحی کی آسمانی بادشاہت نہیں، بلکہ وہ اسلامی حکومت یا دین اسلام ہے جو مسیحی کے بعد قریب ترین. AVS Media Demo. جیسا کہ ہم پیچھے بھی بتا چکے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام بھی منادی کرتے تھے خدا کی حکومت کی، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پوری کی اور مدینہ میں خدا کی حکومت قائم ہوئی. تو اب ہم نے آپ کے سامنے AVS Media Demo. یہ ورس بھی رکھ دی ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے نبی تھے اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دینے آئے تھے، تو کیا وجہ ہے کہ جا بجا انہیں خدا کا بیٹا کہا گیا ہے؟ وہ کیوں اپنے آپ کو آسمانی باپ یا خدا کا یا خدا باپ خدا یا اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں؟ آج ہم اس چیز پہ تھوڑا سا غور کریں گے. باقی رہا حضرت عیسیٰ کو انجیل میں خدا کا بیٹا کہا گیا ہے. تو گزارش میں عیسائیوں سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ ذرا بائبل کو، مسلمانوں سے بھی، کہ آپ مہربانی کر کے بائبل کو ذرا دیکھیں، پرانے عہد نامے کو پڑھیں، نئے عہد نامے کو غور سے پڑھیں. تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جو خدا کے بیٹے کی جو بات کی گئی ہے. اگر صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہوتا تو اور بات تھی. یہاں پہ تو ہر کسی کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے. آپ ان کو بھی خدا کا بیٹا تسلیم کریں جن باقی لوگوں کو بائبل میں کہا گیا ہے. آپ تو یہ ماننے کو آپ کہتے ہیں نہیں، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا کے بیٹے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ابن آدم بھی کہا گیا ہے. خدا کے بیٹے کے ساتھ ساتھ ابن آدم بھی بار بار کہا گیا ہے. وہ خود اپنے آپ کو ابن آدم بھی کہتے ہیں. اب ہم دیکھیں بائبل میں جن آیتوں میں لوگوں کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے وہ آیتیں میں مختصراً آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں، آپ خود وہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ہوسی چیپٹر 11 ورسز نمبر 1، ہوسی چیپٹر 1 ورسز نمبر 10، یوحنا چیپٹر 1 ورسز نمبر 12، یسیہ چیپٹر 1 ورسز نمبر 2. استثناء جو ہے وہ اپنا تورات کی بکس میں آتی ہے. استثناء چیپٹر 1 ورسز نمبر 30، خروج چیپٹر 4 ورسز نمبر 22، خروج بھی تورات کی میں آتی ہے. یرمیا چیپٹر 30 ورسز نمبر 9، دانیال چیپٹر 4 ورسز نمبر 8، زبور چیپٹر 89 ورسز نمبر 27، تواریخ
part 1 chapter 22 verses number 9, 10, Khuruj chapter 4 verses number 16, Padash 6 chapter 6 verses 2, 3, 4, Ayub chapter 1 verses 6, Zambur chapter 82 verses 6, Samuel part 1 chapter 10 verses number 9, Samuel part 2 chapter 14 verses number 17, 18, 19 and 20. حتیٰ کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حتیٰ کہ بائبل میں شیطان کو بھی خدا کا بیٹا کہا گیا، جیسا کہ کرنتیوں میں آتا ہے، کرنتیوں پارٹ 2 ورسز چیپٹر نمبر 4 ورسز نمبر 4 میں آتا ہے۔ اب اس کے باوجود بھی ہمارے پیارے عیسائی بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس بارے میں؟ پھر یقین جانیے کہ آپ کو مجبوراً اپنی ان عقیدوں کے مطابق شیطان کو بھی خدا کا بیٹا ماننا پڑے گا۔ بار بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ تم خدا کے بیٹے بن جاؤ گے، تم خدا کے بیٹے بن جاؤ گے۔ تو بتائیے یہ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم نے اس کچھ ایپوسائڈز میں قرآن مجید کے حکم کے مطابق آپ کو صرف کھول کھول کر بتا دیا ہے، آگے آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح